تو ذکر کا مطلب یاد کرنا ہے۔ ذکر یاد کرنا، یاد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یاد سے مراد یہ ہے کہ انسان ویسے کوئی چیز یاد کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دہراتا ہے، اپنی زبان پہ اس کو لے کر آتا ہے۔ اور ایک یاد سے مراد وہ چیز ہے کہ جو انسان بھول جاتا ہے، پہلے اب دوبارہ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرتا ہے، اس بھولی ہوئی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے یاد کرنا انسان کی زندگی میں ایک اثر رکھتا ہے۔ پھر ذکر مختلف طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک ذکر ہے زبانی، زبان سے ذکر کرنا۔ پھر ایک ذکر ہے زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ ذکر کرنا۔ زبان کے ساتھ عام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، میرا اور آپ کا ذکر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا امام زمان، یہ زیارت پڑھنا، دعائیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ لیکن ذکر کون سا؟ وہ ذکر جو فقط زبان سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک صاحبان معرفت کا ذکر ہے، جو افراد اللہ کی پہچان، ائمہ معصومین کی پہچان، قرآن کی پہچان رکھتے ہیں، ذکر کی پہچان رکھتے ہیں، ان کا ذکر زبان کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے بھی ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے بھی آواز آتی ہے، جیسے زبان سے آواز نکلتی ہے ویسے ہی ان کے دل سے بھی آواز آتی ہے۔ زبان اور دل دونوں ایک وقت میں ذکر کرتے ہیں۔ جو ذکر فقط زبان سے کیا جائے وہ زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جو ذکر دل سے کیا جائے اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ انسان کا دل سے ذکر کرنا انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے، انسان کے دل کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ دل انسان کا اگر مردہ ہو جائے، وہ ذکر خدا کے ذریعے انسان اس مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ ذکر خدا انسان کو ویسے ہی زندہ کرتا ہے جس طرح بنجر زمین کو، جس کے اوپر کافی عرصہ بارش نہ پڑی ہو، غیر آباد ہو جاتی ہے، اللہ بارش کے ذریعے اس زمین کو آباد کرتا ہے، اسی طرح خدا ذکر کے ذریعے سے مومن کے دل کو آباد کر دیتا ہے۔ اس ذکر کے متعلق قرآن مجید نے بیشتر آیات اور ائمہ معصومین نے بیشتر اس کا تذکر دیا اور بیان کیا، روایات میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے حضرت انسان فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد کر، تو میرا تذکرہ کر، اذکرکم، تو مجھے یاد کرے گا، میرا تذکرہ کرے گا، اس کا تجھے یہ فائدہ ہے کہ میں تمہارا تذکرہ کر دوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں کبھی بھولوں گا نہیں۔ ائمہ معصومین نے، انبیاء نے اللہ کا ذکر کیا ہے پوری کائنات میں، ٹھیک ہے، انہوں نے جب اللہ کا ذکر کیا ہے تو پھر اللہ نے ان کا ذکر آج تک ہمارے دلوں سے نکالا نہیں، ہمارے دلوں کے اندر اس نے آباد رکھا ہوا ہے۔ حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اپنے وجود سے، اپنی روح سے، اپنے جسم سے، اپنی طاقت سے، قدرت سے اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس انسان کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے انسان وہ کرے، پھر جو انسان چاہتا ہے اللہ وہ کر کے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آیت کا دوسرا ٹکڑا، تو میرا شکر بھی ادا کر۔ ایک کام تو ذکر کر، مجھے یاد کر، دوسرا کام یہ کہ میرا شکر بھی ادا کر۔ اگر تو میرا شکر ادا کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز کے اوپر، جس نعمت کے اوپر تو میرا شکر ادا کرے گا، میں اس میں تیرے لیے اضافہ کر دوں گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں، امام سجاد علیہ السلام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ امام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نعمت جب امام تک پہنچے تو امام نے ہر نعمت کے اوپر ایک سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا شکر ادا کر، میرا منکر، میرا کفر اختیار نہ کر۔ پھر دوسری آیت، بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹچ جو آج ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہے اس کے متعلق بھی عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب دعوت ذوالعشیرہ، قرآن مجید کے اندر، تاریخ کے اندر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا انعقاد کیا گیا، تو وہاں رسول خدا نے اپنا جو پیغام بھی تھا، جو ذکر بھی ان کے پاس آیا تھا، جو چیز اللہ نے دی تھی، وہ ساری لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جو لوگ تھے، جو ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، انسان کا کام ہے لوگوں کو یاد دلانا، لوگوں کو یاد دہانی کروانی، تذکرہ کرنا۔ فَإِنَّ ذِكْرَ، یہ جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کو یاد دلاتے ہیں، یہ ہر انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تنفع المؤمنین،
فقط اور فقط صاحبان ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا کام ہے یاد دلانا۔ رسول خدا نے یاد دلایا کہ تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں خدا کی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، بتوں کی پرستش، بتوں کی عبادت کے لیے نہیں، غیر اللہ کی طرف جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تمہارے لیے یہ نظام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ لوگ نہیں مانے، لوگوں نے قبول نہیں کیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی جب اٹھنے لگے، اب ابو طالب علیہ السلام کو جوش آ گیا۔ اب جو ایمانی طاقت تھی وہ بیدار ہو گئی، اور کہا، ایک ہاتھ سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، دوسرے سے اپنے بھتیجے کو کہا کہ آقا آپ اٹھیے، جو پیغام، جو تذکرہ، جو یاد دہانی لوگوں کو کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کروائیں۔ تو چنانچہ لوگ بیٹھے، وہاں تذکرہ ہوا، جو اعلان نبوت تھا، جو پیغام ولایت تھا وہ رسول خدا نے پہنچایا۔ مطلب کیا ہے کہ میں اور آپ بھی ابو طالب کی سیرت کو اپنا کر بعض مقامات پر اپنی طاقت، اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے تذکرہ الہی کو، تذکرہ انبیاء کو، تذکرہ حسین ابن علی کو بیدار کریں۔ پھر قرآن کی دوسری آیت، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان نے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے ورغلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ لوگوں کو شیطان نے اس قدر بلا دیا ہے کہ اب لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قدرت جو ہے نا وہ آ چکی ہے، وہ قدرت شیطان کی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، جو بندہ بھی صراط مستقیم پہ چل کے آئے گا اس کو میں اس سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ کا ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو شیطان بھٹکا کے دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اللہ کا ذکر یہ سوچنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ذکر خدا کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں شیطان نے اللہ کو فراموش کر دیں، اللہ کی ذکر کو، اللہ کی یاد کو بلا دیں۔ اگر ہم بھول چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا ہے، شیطان نے ہمارے اوپر تسلط حاصل کر لیا ہے۔ اگر تسلط آ چکا ہے تو اس سے بچنے کی، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، آپ اس فرد کی اطاعت نہ کریں، اس فرد کی اتباع نہ کریں کہ جس انسان کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ، تم اطاعت نہ کرو اس انسان کی کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے سے، اپنا تذکرہ کرنے سے غافل کر دیا ہے۔ اور اس انسان کی دوسری صفت وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ انسان اپنی خواہش نفسانی کی اتباع کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں غفلت ہے۔ غفلت کیا چیز ہے؟ میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کے پاس جا رہے تھے، ایک بندے نے کہا کہ حضرت موسیٰ جا کے خدا سے پوچھے گا، میں ہر قسم کا گناہ کرتا ہوں، ہر قسم کی نافرمانی مجھ سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے آج تک عذاب نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیا عذاب دے گا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنی مناجات جو کلام تھا وہ کیے، واپس پلٹ رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا پیغام تھا تو نہیں لے کر آئے۔ کہا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو نے سن لیا، تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جا کے صرف اس بندے تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے تمہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ تو ہماری یاد سے جو ہے نا وہ غافل ہو چکا ہے۔ یعنی خدا سے، ذکر خدا سے غافل ہونا ایک سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر میں اس عذاب میں مبتلا ہو چکا ہوں تو مجھے کسی ایسے بشر کی ضرورت ہے کہ جو مجھے اس عذاب سے نجات دلائے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن ان کو تذکرہ کرنا بھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا رسول خدا سے ایک حدیث اور مولا میر سے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی ثلاث لا تطیقها هذه الامہ، یا علی تین ایسی چیزیں ہیں کہ امت جن کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں اور آپ ایک امت ہیں، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک رسول کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کر سکیں؟ یہ فرمان کہ المواسات لأخ مالہ، کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں اس مال کے ذریعے سے اپنے ایمانی بھائی کے ساتھ برابری اختیار کروں۔ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو ساتھ والا بھائی غریب ہے تو میں اس کو اگر اپنا بھائی ایمانی بھائی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکم یہی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ 1 لاکھ میں سے 50 اپنی جیب میں رکھنا ہے، 50 اس کے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے۔ برابری اگر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مولا امیر نے فرمایا کہ یا بنی آدم ما
کسبت فوق قوتک فانت فی خازن لغیرک۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جو کچھ تو نے اپنی قوت سے، اپنی استطاعت سے زیادہ کما لیا ہے، اس میں تو دوسرے کا خزانچی بن جاتا ہے۔ خزانچی سے کیا مراد ہے؟ اس کا حق بھی میرے پیسوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ وہ کبھی صدقات کے ذریعے نکلنا ہے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے نکلنا ہے، کبھی خمس کے ذریعے نکلنا ہے۔ اور بہرحال مجھے اپنے مومن بھائی کو یاد کرنا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ امت اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مال میں برابری کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ وَإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفْسِهِ، اور لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کے ذریعے سے انصاف بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں، انصاف یہی ہے کہ اپنے ساتھ والے بھائی کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، انسان کے لیے وہی چیز پسند کروں۔ اگر اپنے لیے اچھا لباس پسند کرتا ہوں تو اس کے لیے بھی اچھا لباس پسند کرو۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی پاک کو جو ان کے عروسی کے موقع پر، شادی کے موقع پر جو لباس رسول خدا کی طرف سے ملا تھا، تو بی بی پاک جب رسول خدا ان کی گھر کچھ دنوں کے بعد تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جو نیا لباس تھا وہ نہیں پہنا ہوا، جو دوسرا لباس تھا وہ پہنا۔ پوچھا کہ وہ لباس کہاں ہے؟ فرمایا کہ ایک سوال کرنے والی آئی تھی، ایک مانگنے والی آئی تھی، وہ لباس میں نے اس کو ہدیہ کر دیا، تحفہ دے دیا ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ لباس اس دنیا میں میری زینت ہے، میں نے وہ لباس خدا کی راہ میں دیا ہے کہ جو قیامت والے دن خدا مجھے پلٹائے گا اور میں وہ خدا کی بارگاہ میں وہ لباس آراستہ کر کے حاضر ہو جاؤں گی۔ لہٰذا جو چیز بہتر اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان، اس کو دوسرے کے لیے پسند کرے۔ یہ بی بی فاطمہ کے ائمہ معصومین کی سیرت ہے۔ اور تیسری چیز وذکر اللہ فی کل حال، ہر حال میں انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ جہاں کہیں بھی موجود ہے، کام میں موجود ہے، کاروبار میں ہے، بستر پہ ہے، دسترخوان پہ ہے، مسجد میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ خدا کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیحات اربع پڑھ لیں، آپ جو ہے باقی کوئی چیز زبان پر جاری کرنا شروع کر دیں، یہی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک ذکر اور بھی ہے۔ وہ ذکر کیا؟ وَلَٰكِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَىٰ مَا يَحْرِمُ عَلَيْهِ خَافَ اللَّهُ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ، کہ جب انسان کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جب کوئی حرام کام اس سے سرزد ہونے لگ جائے، اس وقت وہ اپنے خدا کو یاد کرے اور اس حرام کام کو ترک کر دے۔ گانا سن رہے ہیں جو آج کل گناہ نہیں سمجھا جاتا، گانا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ نامحرم کے ساتھ جوان بات کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے کہ عام روٹین میں موبائل میں بات ہو رہی ہے۔ نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے۔ میرے اور آپ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، زندان کے اندر جو اذیت دی گئی تو امام سے جو منسوب کلمات ہم تک پہنچے وہ یہی ہے، فرمایا کہ جو جس زندان میں داخل کیا گیا تھا وہ اس میں اٹھنا بھی نہیں تھا، صحیح سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، صحیح سے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، بس رکوع کی حالت میں یا فقط بیٹھنا۔ تو فرمایا اس سے اذیت امام کو نہیں پہنچی، لیکن جو ہمسایوں کے گھر سے گانوں کی آواز امام کے کانوں تک پہنچی تھی، امام نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ اذیت پہنچی ہے۔ ایک شیعہ ایک امام کا چاہنے والا جب بھی حرام کام کہیں بھولے سے انسان سے ہو رہا ہو، اس وقت فوراً خدا کو یاد کر لے۔ جب یاد خدا میں آ جائے گا تو اس وقت انسان اس حرام کام کو ترک کر دے گا، انسان سے یہ حرام کام چھوٹ جائے گا۔ اور فائدہ یہ ہے کہ دو فرشتے، ایک فرشتہ اس طرف بیٹھا ہے، ایک فرشتہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فرشتہ اس وقت لکھتا ہے جب ہم کام کر کے اس کے کچھ ٹائم کے بعد یہ لکھتا ہے، اور یہ فرشتہ وہ ہے کہ جب میں اور آپ نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس وقت یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ہمیشہ یا دو کان خدا نے دیے ہیں، دو کندھے ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کانوں کے ساتھ دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی برا کام مجھ سے سرزد ہونے لگے تو میرے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ میں اپنے اس کندھے کی طرف بھی توجہ کروں، اس کندھے کی طرف بھی توجہ کروں۔ جب میں اپنے دونوں کاندھوں کی طرف توجہ کروں گا آٹومیٹیکلی مجھ سے وہ برا کام سرزد نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آپ برائی کا ارادہ کریں یا برائی آپ کے قریب آ رہی ہو تو اس وقت آپ ذکر خدا کریں تو یہ برائی آپ سے چھٹ جائے گی، آپ سے اس سے بچ جائیں گے۔ تیسری یہ بات کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الذکر ذکران،
ذکر اللہ عند المصیبت، جب کوئی مصیبت آپ تک پہنچ جائے اس وقت اللہ کو یاد کریں۔ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت اللہ کے بندوں پر پہنچتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مصیبت کے وقت ہم نے خدا کو یاد کرنا ہے۔ اور دوسری چیز مولا امیر المومنین یہی فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس اللہ کو یاد کرنے سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت والا ذکر کون سا ہے؟ ذکر اللہ عندما حرم اللہ علیک فیکون حاجزا، جب بھی کوئی حرام کام تیرے قریب آ جائے تو اس وقت اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے آگے بڑھ کر اس حرام کام کو اپنے سے روک کر دور کر دے۔ یہ دوسرا ذکر ہے، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ ائمہ معصومین کے فرامین ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلوات پڑھی جاتی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مجھے تو سارے دکھائی دیتے ہیں، میں آپ سب کو اکیلا دکھائی دیتا ہوں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے انسانوں، کیا اللہ کا ذکر کرنے سے اس دل کو سکون نہیں ملتا ہے؟ کیا اس دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر کریں، اس میں انسان کو اطمینان سکون مل جاتا ہے، تو یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذکر اللہ و حجابہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر بھی ہیں اور اللہ کا حجاب بھی ہیں۔ جب رسول خدا کا تذکرہ آ جائے تب بھی انسان ان کو بھی یاد کرے تو انسان کی مشکل اور انسان سیدھے راستے کی طرف چل پڑتا ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ذکر ہم سنتے آئے زندگی میں، کچھ دل کے غم جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دو۔ خود ذکر پاک ہے، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی پاک ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ ذکر یعنی ورد کرنا، اور ذکر جس چیز کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سب ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم یاد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذکر بھی پاک، جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی پاک، جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب ذکر کرنے والے کا مسئلہ ہے۔ اگر ذکر کرنے والا پاک ہو، پاکیزہ ہو، نماز شب پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، دین کو سمجھتا ہو، اور ممبر پہ اگر جانے والا وہ باوضو ہو کہ جو ممبر کے آداب ہیں ان سب کی رعایت کر کے ممبر پہ جا کے تذکرہ امام حسین کرے گا، اس کا اور اثر ہوگا۔ لیکن ایک شخص بے وضو ہو، بے معرفت ہو، بے دین ہو، اور ہر برائیوں سے سرزد ہوتی ہو، اچھا ذکر بھی نہ کر سکتا ہو، وہ اگر ممبر پہ چلا جائے، بے دین کا ذکر کرنا اثر نہیں رکھتا، با دین کا، با معرفت کا ذکر کرنا اثر رکھتا ہے۔ یہ میں نے ایک ریاضی کے فارمولے کے مطابق ایک فارمولہ بنایا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ذکر پلس پاکیزہ فکر از اکول حر۔ کیسے؟ ذکر پلس پاکیزہ فکر از اکول حر، حبیب ابن مظاہر۔ یہ بوڑھے انسان، ان کو شعور اور ان کو بصیرت، ان کو وہ فوراً تبدیل ہونے والا موقع، جیسے حر کو کربلا کی سرزمین پہ حر تبدیل ہوا ہے۔ یہ کیوں تبدیل ہوا ہے؟ امام حسین نے ایک اس کو ذکر یاد کروایا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ امام حسین نے اس کو یاد کروایا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس کی فطرت اور اس کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ پاکیزہ تھی۔ جب ذکر بھی پاک اور فطرت اور فکر بھی پاکیزہ تھی تو حر پھر وہ انسان بنا کہ جسے جنت کے سردار نے کہا کہ اے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ٹھیک ہے؟ ذکر نجس فکر کے ساتھ، ذکر پلس نجس فکر از اکول عمر سعد، دو اہم ترین کردار ہیں۔ عمر سعد وہ انسان ہے کہ جو ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کی فکر پاک نہیں تھی، اس کی سوچ، اس کی فطرت، اس کا شعور پاک نہیں تھا، بابصیرت نہیں تھا، بے بصیرت انسان تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنت کے سردار کے قتل کرنے کے اقدامات سارے اس نے کیے ہیں، اور کربلا میں ظلم و ستم عمر سعد کے ذریعے ہوا ہے۔ لہٰذا ذکر پاک ہے، ذکر کرنے والے کا مسئلہ ہے۔ اگر ذکر کرنے والا ذکر کی اہمیت کو، ذکر کی معرفت کو سمجھ کر ذکر کرے گا تو معاشرے کے اندر انقلاب برپا سکتا ہے۔ امام خمینی کا 6 فٹ بت تھا، 6 فٹ ان کی ہائٹ تھی، 6 فٹ قد تھا،
ہمارا پاکستان کا جرنل گیا اور جا کے اس نے کہا کہ آپ نے ایران کے اندر انقلاب لایا، میں پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایران کے اندر انقلاب نہیں لایا، میں نے صرف اپنے وجود پر انقلاب لایا ہے۔ اگر تم پاکستان کے اندر انقلاب چاہتے ہو تو اپنے 6 فٹ کے بدن کے اوپر انقلاب لے کر آ جاؤ، باقی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگ ہمیشہ آئینہ دیکھ کر ٹھیک ہوتے ہیں۔ آئینے کا کیا کام ہے؟ اگر مٹی چہرے پہ پڑی ہو اور آئینہ صاف ہو تو آئینے کے سامنے جائیں گے، آئینہ وہی بتائے گا۔ آپ آئینے کو صاف نہ کریں بلکہ اپنا چہرہ صاف کریں۔ ممبر سے اگر کوئی حدیث کوئی آیت پڑھ کے مومنین کو بتائی جاتی ہے تو یہ آئینے والا کام کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اس جو ذکر کرنے والا ہے اس کو جا کے صاف کرنا ہے کہ بھائی تو ہٹ جا، ہم کوئی اپنی مرضی کا لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح امام خمینی علیہ رحمہ نے درس کربلا بھی لیا تھا، ذکر کربلا بھی لیا تھا، معرفت کربلا بھی لی تھی۔ تو اس پاور، اس طاقت کا نتیجہ ایران کا انقلاب ہے۔ ایران کے انقلاب وہ ہے کہ انقلاب سے پہلے بازاروں کے اندر خواتین عریانی حالت میں جایا کرتی تھی، بدن پہ لباس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس معاشرے کے اندر، بدتر معاشرے کے اندر ایک انسان انقلاب لے کر ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو اس نے مکمل اپنے وجود کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، دوسرا اس نے اپنی فطرت کو پاک کیا ہے۔ اور امام خمینی کے بیانات کے اندر یہی ملتا ہے کہ علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو تزکیہ دیتا رہے، اپنے آپ کو پاک کرتا رہے۔ جو اپنے آپ کو پاک کرے گا وہی فلاح بھی پا جائے گا، وہی کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے ممبر پر اس انسان کو لے کر آنا ہے کہ جو ذکر کرے تو پاکوں کا اگر ذکر کرنا ہے تو خود بھی پاک ہو، 100 برائیاں اس کے اندر وجود میں نہ پائی جائیں، بلکہ ایک حرام، جو جھوٹ کتنی سی چھوٹی سی چیز ہے، غیبت ایک چھوٹی سی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ حرام اور غیبت کا بھی مرتکب ہونے والا انسان نہ ہو۔ جب اس انسان کو پاکستان کی سرزمین پر، میرے ممبر پر، آپ کی ممبر پر، میری مامورگاہ میں، آپ کی مامورگاہ کے اندر لایا جائے گا، پھر کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آج بھی سلمان فارسی جیسے انسان پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی میثم میں تمار جیسے انسان پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی حبیب ابن مظاہر جیسے انسان پیدا ہو سکتے ہیں، اور آج بھی وہ جوان پیدا ہو سکتے ہیں جو اپنی جوانی کو سیدہ سلام علیہ کی جو شان کے اوپر قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ایک ہر حال میں اپنے دل اور اپنی زبان سے ذکر خدا کریں، اور دوسرا ذکر خدا کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنی فکر کو پاک کریں۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو صحیح معنوں میں ذکر کی معرفت اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔